ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں واضح کر دوں, یہ جاوید اختر کے حوالے سے جو بات آتی ہے, میں نے اس کی بہت ساری کلپ دیکھی. وہ شخص صرف اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کے بارے میں سوال ہو رہا, وہ شخص یہ تاثر دے رہا نا کہ یہ مذہب سرے سے سوال کرنے ہی سے روک رہا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر سوال نہ کرتے تو یہ ایروپلین نہیں ہوتی, ہوائی جہاز سے آپ دلی نہیں آتے, یہاں سے وہاں نہیں جاتے. اس طرح تاثر دے رہا ہے کہ اس مذہب نے بالکل عقل پہ تالا لگا دیا ہے کہ آپ سائنسی ایجادات نہیں ہو پاتی اگر آپ مذہب کی بات مانتے تو. حالانکہ دیکھیے اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی اتنی واضح حدیث ہے کہ جب صحابہ نے کھجوروں میں تعبیر کیا تھا اور جب اس کا رزلٹ, جب اللہ کے نبی نے روکا اس کا رزلٹ نہیں آیا تو صحابہ نے سوال کیا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو یہ تو نقصان ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی آزادی دی ان کو, کہا انتم اعلم بامور دنیاکم, یہ دنیاوی معاملات ہیں, یعنی سائنسی معاملات ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں تم لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو, جاؤ جیسا کر رہے تھے کرو. اتنی آزادی دی اسلام نے کہ اس بارے میں یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیاوی ایجادات ہیں, اس میں تم جو چاہو تحقیق کرو, ریسرچ کرو. ہم نے احتیاط کے طور پہ منع کیا تھا, اس قدر اللہ کے رسول نے اجازت دی, اپنی ایک بات کو وڈرا کر لیا جو احتیاط کی بنیاد پر تھی, کیونکہ وہ وہی کی بنیاد پر نہیں تھی. تو یہ کہہ دینا, یہ تاثر دینا کہ اسلام یا مذہب سرے سے منع کرتا ہے سوال کرنے سے, سوچنے سے, تحقیق سے, ریسرچ سے, یہ بہت غلط بات ہے. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے, بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اب جو کھوجے گا تلاش کرے گا اس کو ملے گا, نہیں تلاش کرے گا نہیں ملے گا. کتنی بڑی بات اسلام نے کہہ دی. آج کتنے میڈیکل سائنس مایوس کر دی تھی, اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, لیکن اسلام 1400 سال پہلے بول چکا کہ علاج ہے, تمہاری ذمہ داری ریسرچ کرنا. یہ مذہب کا کام نہیں ہے, یہ دین کا کام نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج تم کو لا کے بتائے. لیکن ایک اللہ نے ایک بہت بڑی معلومات دے دی جو خالق ہے ہر چیز کا, کہ کوئی دنیا میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو. تو اتنی بڑی بات اتنی یقین کے ساتھ مذہب نے کہی, آپ کو لگا دیا ریسرچ پہ, آپ کو تحقیق پہ لگا دیا. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ اسلام ریسرچ سے روک رہا ہے, تحقیق سے روک رہا ہے, سوال کرنے سے روک رہا ہے, یہ بہت بڑا اتہام ہے. وہ صرف وہ مسئلہ ہے جو ابھی ڈسکس ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کے بےہودہ سوال کے بارے میں روکا گیا ہے جو بیتوکے سوالات ہے. اور دنیا کا کون سا شخص ہے, کون عقل مند ہے جو ہر طرح کے سوالات کی آپ کو آزادی دے گا؟ کہاں پہ ہر طرح کے سوالات. لیکن جو تحقیقی سوالات ہیں, سائنسی سوالات ہیں, جو انکشافات سے متعلق ہے, اس کے بارے میں بے شمار آپ کو قرآن کی آیات ملیں گی, احادیث ملیں گی کہ آپ اس کا جو ہے ریسرچ کیجئے, تحقیق کیجئے, پتہ کیجئے. تو اسلام نے مکمل طور سے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے, تحقیق کی, ریسرچ کی مکمل آزادی دے رکھی ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ سوال کرنے سے روکا ہے نہیں, تحقیق اور ریسرچ سے اسلام روک رہا ہے, یہ بہت ہی جو ہے بیکار کا الزام ہے, بے بنیاد الزام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی بس ایک بات میں واضح کی ہے ایک منٹ فرقان بھائی, کہ یہ جو سوال پوچھنا, یہ جو سوال ہے نا, خود ایک اسٹرو مین فیلسی ہے. جو اس طرح کی بات الزام لگاتے ہیں, یہ لوگوں کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اور کوئی ایسا شخص ہے جس کو اسلام کی نالج نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سن کے اگر اسلام ان سے سیکھ رہا ہے, جیسا بعض لوگوں کو اسلام کی کوئی نالج نہیں ہوتی, وہ اسلام یہ لوگوں کی مس انفارمیشن سے اسلام سیکھتے ہیں, تو ان کو ایسا لگتا ہے ہاں لگتا ہے ان کی بات صحیح ہے. حالانکہ صحیح بات کیا ہے, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یا تو انہوں نے معلومات ریسرچ ہی نہیں کی, یا تو وہ ڈائریکٹلی جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا الزام لگا کر کہ اسلام میں سائنٹیفک ڈسکوریز اور پوچھنا, کیا قرآن میں اتنی ساری آیتیں نہیں ہیں؟ اچھا اور میں ایڈ کر دوں, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گنجائش دی سوال کرنے کی کہ المستدرک للحاکم کی روایت, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں معلوم. آپ سوچیے, اس کو سوال کرنے سے نہیں روک رہے ہیں, اس کو منع نہیں کر رہے ہیں, یہ سوال تم نے کیوں کر دیا. تو یہ اس طرح سے اتہام لگاتے ہیں کہ شریعت نے, اسلام نے, مذہب نے سوال پہ پابندی لگا دی. اللہ کے نبی صاف کہہ رہے ہیں لا ادری حتی اسأل جبریل, جبریل اسلام آئیں گے تو پوچھوں گا تو بتاؤں گا. جبریل اسلام آتے ہیں تو جبریل اسلام سے بھی سوال ہوتا ہے, تو جبریل کہتے ہیں کہ لا ادری حتی اسأل ربی, مجھے بھی نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. تو اب دیکھیے یہ سوال زمین پر نبی سے ہوا, نبی نے فرشتے سے کیا, فرشتہ جا کے اللہ سے سوال کرا, اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ روئے زمین کے سب سے بہترین جگہ مسجدیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں, لیکن اس کا پورا سبب عروج یا شان عروج کہہ لیجیے, پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس موقع پہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس لیے یہ کہنا کہ سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے, غلط بات ہے. ہمارے دیکھیے جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے اہم سورت ہے, ایسے احادیث میں حدیث جبریل سب سے اہم حدیث ہے, سب سے بڑی حدیث ہے, سب سے اہم حدیث ہے. اس حدیث میں اسلام کی تبلیغ کا جو پیٹرن, جو ذریعہ اپنایا گیا, وہ کیا تھا کہ جبریل اسلام ایک انسانی شکل میں آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, حتیٰ کہ ایک ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی. اس سوال پہ بھی اللہ کے رسول روکتے نہیں ہیں کہ کیوں تم نے ایسا سوال کر دیا. کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل, ارے تم نے ایسا سوال کر لیا, اس کا جواب نہ مجھے پتا نہ تمہیں پتا ہے. سوال سے نہیں روکا, کہا اس کا جواب نہ تمہیں پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. اب جب یہ سوال و جواب کی مجلس ختم ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم, یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو تعلیم دین کو سوال و جواب کی پیٹرن میں سکھایا گیا, اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا نہیں کہ سوال سے روکتا ہے اسلام. بتائیے, اسلام کی بنیادی تعلیمات, بنیادی عقائد, اصولی باتیں سوال و جواب کے پیٹرن میں ہم کو سکھائی گئی ہیں, اور اس مذہب کے بارے میں اگر آدمی کہے کہ سوال و جواب سے مذہب روکتا ہے تو کتنی بڑی بددیانتی ہے, کتنی بڑی. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.